ارے ہاں وہی، اف کتنے ہینڈسم تھے دونوں، خاص طور پر وہ چھوٹے بالوں والا بھائی جو ہنس رہا تھا، جس نے سینے پہ ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ ہائے، وہ تو کچھ زیادہ ہی ہینڈسم تھا، لمبا چوڑا سیاہ ریشمی خوبصورت بال، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، گورا سفید رنگ، اونچی ناک، ہلکی ہلکی پیٹ اور اس کے نچلے ہونٹ کے تھوڑا سا نیچے دل۔ ہائے، ایسا ہینڈسم میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ویسے تو لمبے بالوں والا بھائی بھی کم نہیں تھا، اور جس کے پاس سے پرفیوم کی کافی خوشبو آ رہی تھی۔ نمل نے شہریار اور سعد کا سراپا سوچتے ہوئے کہا، اس نے تو شہریار کا وہ دل بھی دیکھ لیا تھا جو صرف کلین شیو بھی نظر آتا تھا۔ کیا؟ توبہ توبہ، شرم کرو نمی، تم نے ان دونوں کو اتنے غور سے دیکھا تھا کیا؟ شمائنزا نے نم ہوتی آنکھوں سے کہا۔ اسے پھر سے شہریار کی کل والی حرکت یاد آ گئی تھی۔ اف شیزی، وہ بھائی تھے ہی اتنے پیارے، میری تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی ان پر سے، میں نے تو انہیں بار بار مڑ مڑ کے دیکھا تھا۔ نمل نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، کیا نمی تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں ان جیسے لڑکوں سے دور رہنا چاہیے، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آئندہ وہ تمہارے سامنے آ بھی جائیں تو نظریں جھکا کر چپ چاپ ان کے سامنے سے گزر جانا، ایسے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ دیکھو نمی، ہمارے گھر والے ہم پہ بہت اعتبار کرتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے اعتبار کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں اور اپنا ہر ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ شمائنزا نے نمل کو بڑی بہن کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا، شیزی میڈم، اس گھر میں اور بھی عمر رسیدہ خواتین ہیں نصیحتیں کرنے کے لیے، تمہیں اپنی عمر سے 25-30 سال بڑا بن کر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمل نے اپنی ہنسی کو بریک لگا کر کہا، ہاں 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 میری جان، میں تو صرف سمجھا رہی تھی تمہیں۔ شمائنزا نے نمل کو گلے لگا کر اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں سمجھنا، اگر میں یہاں کھڑی تم سے سمجھتی رہی تو میرا پہلا لیکچر مس ہو جائے گا، اس لیے تم پھر کسی دن سکون سے مجھے سمجھا لینا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ نمل نے شمائنزا سے دور ہو کر اس کے رخسار پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اللہ حافظ، میں بھی بس یوں ہی جانے ہی لگی ہوں۔ شمائنزا نے مسکرا کر کہا، اچھا جاؤ، اور ہاں وہاں رونا مت، ایویں کوئی لڑکا تمہیں روتا دیکھ کر تم پر مر مٹے گا۔ نمل مسکرا کر کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رکو تم ذرا۔ شمائنزا تھوڑا سا نمل کے پیچھے بھاگی، پر تھوڑا سا آگے جا کر مڑ آئی۔ میں کون سا اتنی حسین ہوں جو کوئی مجھ پر مر مٹے گا، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھ پر مر مٹے۔ شمائنزا نے منہ بگاڑ کر خود کلامی کی اور چیزیں بیگ میں ڈالنے لگی، پھر ایک مختصر نظر اپنے اوپر ڈالی اور موبائل اٹھایا، بیگ کندھے پہ ڈالا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ پوری رات شہریار سویا نہیں تھا، بلکہ جو وہ کرنا چاہ رہا تھا اس کے بارے میں سوچتا اور منصوبہ بندی کرتا رہا تھا۔ صبح کے 8 بجے شہریار ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سیٹ کر رہا تھا، پھر مڑ کر ایک نظر وال کلاک پر ڈالی، اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھ کر ایک تفصیلی نگاہ اپنے اوپر ڈالی۔ بلو پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ کے اوپر بلیک کلر کی شرٹ، جس کے بازو کہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے اور اس کے سارے بٹن کھلے تھے، جسے نیچے پہنی گئی وائٹ ٹی شرٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ شہریار نے گھڑی اٹھا کر بائیں ہاتھ میں پہنی، گلاس اٹھا کر آنکھوں پہ لگائے اور بیڈ پر بیٹھ کر سفید جوگرز پہنے۔ جوگرز پہننے کے بعد والیٹ اٹھایا، موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا اور گاڑی کی چابی پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہریار نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی اور تیزی سے بلاکس کی طرف چلنے لگا۔ شمائنزا بائک سے اتر کر امان کو خدا حافظ کہتی یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ انٹری گیٹ پر یونیورسٹی کارڈ چیک کروایا اور یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی۔ یونیورسٹی میں رش آج معمول سے زیادہ تھا، وجہ یونیورسٹی چانسلر کی آمد تھی۔ شمائنزا یونیورسٹی میں بنے روڈ پر تیزی سے ہمیشہ کی طرح نظریں جھکا کر چل رہی تھی۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے کافی لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ شمائنزا تیزی سے چلتے ہوئے اچانک روڈ کے ساتھ بنے ہوئے فٹ پاتھ پر، جو سیدھا شمائنزا کے ڈپارٹمنٹ کے بلاک کے باہر تک جاتا تھا، پر چڑھی اور اس کا کندھا زور سے کسی کے ساتھ ٹکرایا۔
شہریار جو پہلے سے ہی اسی فٹ پاتھ پہ چل رہا تھا، کسی کا کندھا ٹکرانے پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ شمائنزا ایک لمحے میں شہریار کے پاس سے اٹھتی مخصوص کیلون کی خوشبو سے اسے پہچان چکی تھی۔ شہریار بھی شمائنزا کو ایک لمحے میں پہچان گیا تھا۔ بلیک کلر کا حجاب لپیٹے، ہلکی گلابی لپسٹک لگائے، اس کا نکھرا نکھرا چہرہ دیکھ کر شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، جبکہ شمائنزا ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ شمائنزا نے آج رش کا فائدہ اٹھایا اور شہریار کی ایک سائڈ سے نکل کر تیزی سے ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگی۔ اس دوران وہ کتنی ہی دعائیں مانگ چکی تھی۔ ضربہ پہلے سے ہی کلاس میں موجود تھی۔ شمائنزا تیزی سے آ کے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ ضربہ کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کے بعد شمائنزا نے اپنی سانس باہر کی اور پھر ساتھ بیٹھی ضربہ سے دعا سلام کرنے لگی۔ آج زینب پھر سے چھٹی پہ تھی، کیونکہ آج اس کی بہنوں کا ولیمہ تھا۔ شہریار بھی تیزی سے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا، وہاں سے نام، رول نمبر اور سیمسٹر کا پتہ کیا اور پھر تیزی سے آئی ٹی سروس کی جانب بڑھا۔ آئی ٹی سروس میں شہریار کا ایک اسکول کا دوست ذکی کام کرتا تھا، اس لیے شہریار کے لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ذکی اور تم سے ایک کام تھا۔ شہریار ذکی کے آفس میں کافی دیر سے بیٹھا تھا۔ ذکی نے شہریار کی کافی آؤ کی۔ آج اتفاق سے وہ آئی ٹی آفس میں ہی موجود تھا۔ کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد شہریار مطلب کی بات پہ آیا۔ حکم کر یار، ذکی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ کا نام اور رول نمبر ہے، مجھے اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ شہریار نے جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر ذکی کے جانب بڑھائی۔ ابھی دیتا ہوں۔ ذکی نے شہریار سے پرچی پکڑ کر اپنی رولنگ چیئر گھما کر مانیٹر کی جانب کی اور تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پرنٹر سے ایک کاغذ باہر نکلا۔ یہ لے شہزادے، ہو گیا تیرا کام۔ یہ اس اسٹوڈنٹ کا وہ سارا بایو ڈیٹا ہے جو اس یونیورسٹی کو دیا گیا تھا ایڈمیشن کے لیے۔ پر ہاں، اس بارے میں کسی سے بات مت کرنا، تیرے یار کی نوکری کا سوال ہے۔ ذکی نے پرنٹر سے کاغذ اٹھا کر شہریار کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر سینے پر رکھ کر ذرا سا جھکا۔ فکر ہی مت کر، شہریار نے کاغذ تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا اور ذکی کا کندھا تھپ تھپایا۔ تھوڑی دیر بعد شہریار آئی ٹی آفس سے نکلا، ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ پر ڈالی اور پھر اسے تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ شہریار پھر سے ڈپارٹمنٹ کی جانب آیا، جیب سے فون نکال کر ایک میسج لکھ کر سینڈ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا شہریار کے سامنے تھا جسے شہریار نے میسج کیا تھا۔ تمہیں اس پر ہر وقت نظر رکھنی ہے اور ساری ڈیٹیل مجھے دینی ہے، اوکے؟ اور تمہیں تمہارے باقی کے پیسے کام ہو جانے کے بعد ملیں گے۔ شہریار نے گلاس اتار کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے سامنے کھڑے لڑکے سے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، سامنے کھڑے لڑکے نے جواب دیا اور وہ واپس ڈپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا۔ شہریار پھر سے چلتا ہوا پارکنگ ایریا کی طرف آیا۔ آج پہلی بار وہ حمزہ اور میرب سے ملے بغیر جا رہا تھا۔ شہریار گاڑی میں ہی بیٹھ گیا اور اپنا موبائل بند کر کے واپس جیب میں رکھ لیا اور گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکال کر گھر کی راستے کی طرف موڑ ڈالی۔ شمائنزا آج کافی خوش تھی، جس کی پہلی وجہ سر ابراہیم کی غیر حاضری تھی اور دوسری وجہ شہریار سے ٹکرانے کے باوجود اس کی ڈانٹ سے بچ جانا، اور تیسری وجہ تھی اس کی کبوتری کا انڈا دینا۔ آج شمائنزا کے 2 لیکچر فری تھے، اس لیے وہ ضربہ کے ساتھ کیفیٹیریا آ گئی۔ ایک خالی ٹیبل دیکھ کر وہ دونوں اس کے گرد بیٹھ گئیں۔ میرب نے شمائنزا کو دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ بھی کیفیٹیریا میں ہی حمزہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حمزہ نے میرب کو کرسی سے اٹھتے اور بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ وہاں سامنے میری فرینڈ بیٹھی ہے، اسی سے ملنے جا رہی ہوں۔ میرب نے ایک ہاتھ سے شمائنزا کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور شمائنزا کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حمزہ اپنے ہاتھ میں پکڑے برگر کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ السلام علیکم لٹل پرنسس، کیسی ہو؟
میرب نے شمائندہ کے ساتھ والی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ ارے میرو آپی آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ سنائیں؟ شمائندہ نے گرم جوشی سے میرب کو جواب دیتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ میرب کے جانب بڑھایا۔ میں بالکل ٹھیک، میرب نے بھی شمائندہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا اور پھر بیگ کندھے سے اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ میرو آپی، یہ میری فرینڈ ہے ذروہ، یہ میری کلاس فیلو ہے، آپ اسے زری پکار سکتی ہیں۔ شمائندہ نے ساتھ ہونک پہنی بیٹھی ذروہ کا تعارف کروایا۔ اور ذروہ، یہ میرب آپی ہیں، یہ ایم فل کر رہی ہیں۔ پھر شمائندہ نے میرب کا تعارف ذروہ سے کروایا۔ کیسی ہیں آپ؟ ذروہ نے کرسی سے اٹھ کر اپنا ہاتھ میرب کی جانب بڑھایا۔ میں ٹھیک، آپ سناؤ؟ میرب نے بھی ذروہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے دریافت کیا۔ میں بالکل ٹھیک۔ اچھا آپ دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ ذروہ میرب اور شمائندہ سے کہتی ہوئی اٹھی کھانے کے لیے کچھ لینے چلی گئی، جبکہ شمائندہ اور میرب آپس میں باتیں کرنے لگ پڑیں۔ شمائندہ نے میرب کو اپنے سب گھر والوں اور اپنی دوستوں کے متعلق بتایا، ساتھ ہی اسے اپنی کبوتری کا انڈا دینے والی بات اور سر ابراہیم کی غیر حاضری کا بھی بتایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میرب کو امان کی شادی پہ آنے کی دعوت بھی دے ڈالی تھی، جبکہ میرب نے بھی شادی کی دعوت خوش دلی سے قبول کر لی تھی، اور اس نے بھی شمائندہ کو اپنے گھر والوں کے متعلق، اپنے سارے دوستوں کے متعلق اور علی کے متعلق بھی بتا دیا تھا، اور ساتھ ہی میرب نے شمائندہ کو گزرے ہوئے دن کی تفصیل بھی بتائی تھی کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کتنا انجوائے کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ذروہ ٹرے میں بریانی کی 3 پلیٹیں اور 3 بوتلیں رکھ کر لے آئی۔ تینوں ہی کھانے کے دوران بھی باتیں کرتی رہیں۔ ایک سیلفی ہو جائے، میرب اٹھ کر جانے لگی، مگر پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ شمائندہ اور ذروہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ شمائندہ کبھی کسی پر اتنی جلدی اعتبار نہیں کرتی تھی، پر میرب پر وہ نہ جانے کیوں اتنی جلدی اتنا اعتبار کر رہی تھی۔ یہ بات وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل میرب کی جانب سے بہت مطمئن سا تھا۔ میرب نے اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ کھول کر ذروہ اور شمائندہ کے ساتھ چند سیلفیاں بنائیں، اور پھر ذروہ کو موبائل پکڑا کر کہا کہ وہ شمائندہ اور اس کی چند تصاویر بیک کیمرے سے بھی بنا دے۔ ذروہ نے موبائل پکڑ کر شمائندہ اور میرب کی چند تصاویر بیک کیمرے سے بنا کر موبائل واپس میرب کو تھما دیا۔ حمزہ میرب کو مسلسل میسیجز کر رہا تھا۔ میرب نے سارے میسیج پڑھے اور مڑ کر حمزہ کو ایک گھوری سے نوازا۔ اچھا لٹل گرلز، اب میں چلتی ہوں، میرے لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہماری بھی کلاس ہے، ہم بھی بس جانے ہی لگی ہیں۔ ذروہ نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی شمائندہ بھی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ شیزی، میں یہ ساری پکس تمہیں واٹس ایپ کر دوں گی، اوکے؟ میرب نے شمائندہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، جس پر شمائندہ نے اس بات میں سر ہلایا تو میرب حمزہ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شمائندہ اور ذروہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ ذروہ کو بھی میرب بہت اچھی لگی تھی۔ شمائندہ اور وہ کلاس میں بیٹھ کر میرب کے متعلق باتیں کرتی رہی تھی۔ گھر آ کر شہریار سیدھا اپنے کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ لاک کیا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیب سے وہی کاغذ نکالا جو ذکی نے شہریار کو دیا تھا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے طے شدہ کاغذ کھولا اور ایک نظر کاغذ پر ڈال کر پھر اسے طے کر کے اٹھ کر سائڈ ٹیبل کی ڈرار میں رکھا۔ شمائندہ سعید احمد کے گھر کے ہال میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سدرا، صوفیہ، یاسمین بیگم، ذکیہ بیگم اور عدنان بازار گئے تھے امان کی شادی کی شاپنگ کرنے۔ نمی، ملیحہ بھابی آ گئی ہیں کیا؟ شمائندہ نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر پاس بیٹھی نمل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آ گئی ہیں، نمل نے ذرا سا منہ بگاڑ کر کہا۔ نمل کو ملیحہ کا رویہ بالکل پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے جب بھی ملیحہ میکے جاتی نمل کو بہت خوشی ہوتی تھی، اور ملیحہ کی واپسی پر افسردگی۔ اچھا چلو آؤ پھر انہیں مل کے آتے ہیں۔ شمائندہ ریموٹ صوفے پر رکھ کر صوفے سے کھڑی ہوتے ہوئے خوشی سے بولی۔ مجھے نہیں ابھی جانا، میں بعد میں چلی جاؤں گی، نمل نے منہ بگاڑ کر کہتے ساتھ ہی ریموٹ پکڑا۔ نہیں ابھی چلو، رکھو اسے،
شمائندہ نے نمل کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر صوفے پہ رکھا اور نمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔